اچھا یہ بات ہے آپ کے خیال میں ہم این آر او پہ ڈسکس کر رہے ہیں امپورٹنٹ ایشو ہے نو ڈاؤٹ اور بھی ایشوز ہیں نہیں بالکل وہ ایشوز ہونے چاہیے لیکن ہمیں سب سے پہلے یہ چیز ہونی چاہیے کہ یار یہ مدرسوں کے طالبان ہیں اگر یا یہ کہیں کے اسٹوڈنٹ ہیں کہیں پہ مدرسے میں ہیں کہیں اور پہ ہیں تو ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی کہاں سے آئی ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں ایسے ملک میں وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں نہیں سارے جو کیڑے ہیں وہ ہمارے اندر ہی ہیں باہر سے کچھ نہیں ہو سکتا. اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ایک کوئکلی ایک دیں گے مائک آپ یہاں پہ ہمارے غیر ملکی مہمان ہیں عبدالعزیز یہ کینیا سے ہیں اور یہ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. In which faculty are you? I am faculty of Sharia and Law. Excellent. And you've seen the bombings in Pakistan recently over the past 2 years? Yeah, it is the first incident which happened around me, and it was the university that I am studying in. But before it was just hearsay, it happens here and there. Otherwise, who do you think is doing this? I can't know because the situation always we heard of just terrorists doing this, but exactly we don't know because I come just here to study. How long have you been here in Pakistan? I've been here for 3 years and a half now. 3 years and a half. Well, yes. It's a short period, but I can tell you before 2004, never in Pakistan we had these kind of attacks. Yes, we had groups and they used to fight among each other, maybe on religious basis, but never like this. جو آپ کا ٹرائبل ایریا ہے یا جہاں سے انسرجنسی کی شکایات ہیں آپ کو اس ایریا میں آپ اپنا پاورٹی لیول اس میں ان امپلائمنٹ لیول اس کو پہلے چیک کریں. وہ بہت پور ہے, بہت اس کا لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہے. اس کی بیسس پہ جتنے بھی ینگسٹرز اس علاقے میں موجود تھے ان لوگوں نے جب طالبان اس ایریا میں آئے اور ان کو بیرونی امداد بھی ملی تو طالبان نے ان لوگوں کو ہائر کرنا شروع کر دیا. تو وہ جتنے ڈیسپریٹ لوگ تھے وہ باقاعدہ ہماری پاکستانی روپیے کے سامنے ڈالر جیت گیا. تو جتنے کیونکہ جب ایک آدمی ان امپلائڈ ہوتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ڈیسپریٹ بھی ہوتا ہے. تو ان لوگوں کو جب پاور ملی, جب ان لوگوں کو گاڑیاں دی گئیں, جب ان لوگوں کو اسلحہ دیا گیا, جب ان لوگوں کو پیسہ دیا گیا تو وہ لوگ اس طرف مائل ہونا شروع ہو گئے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس میں را انوالوڈ ہے, اگر آپ کہتے ہیں اس میں موساد انوالوڈ ہے, اور بلوچستان میں جیسے کہ ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب اس پہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ بلوچستان میں انڈین انٹرونشن کی کلیئر ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے, تو ڈپلومیٹکلی اس کو کیوں نہیں اٹھایا جائے. ہماری گورنمنٹ حتی الوسع جو ہے اپنی کوشش کر رہی ہے. ہر فورم پہ یو این او کے اس کو اٹھایا جا رہا ہے, او آئی سی کے اندر اس کو اٹھایا جا رہا ہے, ہر فورم پہ اس کو اٹھایا جا رہا ہے. لیکن اب یہ ایک ایسا ہے ٹیررزم ہے کہ اس کو پوری دنیا کے اندر ابھی تک کوئی ایسا مطلب آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ گورنمنٹ کے ایفرٹ سے جو اٹھانے بالکل گورنمنٹ بھی سیٹسفائیڈ ہیں. بالکل ہم سیٹسفائڈ ہیں. وہ یہ کم کہہ رہے ہیں کہ اپنی گورنمنٹ کوئی نہیں چاہتا کہ میری عوام یہاں پہ مرے, کوئی نہیں چاہتا کہ ہمارے پاکستانی 117 یہاں پہ ایک دن مرے. ہمیں افسوس ہے ان پاکستانیوں کے لیے بھی جو باہر بھی مرے ہیں اور جو ہمارے بھائی اس یونیورسٹی کے اندر شہید ہوئے ہیں. میں یہ جو مختلف باتیں ذکر ہوئی ان میں سے میں 1-2 باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جنگ ہم پر اب مسلط ہو چکی ہے, افغانستان سے ہماری طرف ٹرانسفر ہو چکی ہے ٹوٹلی. تو اب یہ کرنا کہ یہ کس کا کون کیا کر رہا ہے یہ وہ, اس کے بجائے سب سے پہلے ہمیں اپنی جو قوم ہے اس کو یکجہتی ایک جہت پہ لانا ہے کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری ایک قسم کی اب اسلام آباد تک پہنچ چکے ہیں, جو بھی پہنچ رہا ہے پہنچ چکے ہیں, مصیبت ہمارے سر پڑ گئی ہے, اس کو ڈیل کرنا ہے. اب ہم نے سب نے, میڈیا نے اور عوام نے سب نے مل کر قوم کو ایک جہت دینی ہے. ٹھیک ہے, پوائنٹ. اور یہ کہ بس ایک بات اور یہ کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا انٹیلیجنس جو نیٹ ورک ہے وہ پاکستان کے خلاف جا رہا ہے. تو ہمارے جو صدر صاحب ہیں, وزیر اعظم صاحب ہیں, یہ آج تک انہوں نے قوم سے خطاب, آج تک اس موضوع پر قوم سے خطاب نہیں ہوا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس موضوع پہ بیرونی مداخلت پہ کون سے خطاب کیا جائے, ایویڈنس سامنے لے جائیں تاکہ پھر ایک طرف آپ کے ساتھ ہی دے دیں گے. السلام علیکم. My name is Muhammad Khalil and I belong to Afghanistan from Paktia. So I am very feeling for the shameful bomb blasted in this university. This is a very shameful act. I really condemn this, and we know who did this. We are not the common people who die on the roads. Who did this? All the agencies of the world like Mossad, RA, and American CIA. Blackwater as well. Okay, you're from Afghanistan, Khalil, right? Yeah. Khalil? Yes, Khalil. Khalil, you're from Afghanistan. Afghanis are getting killed. Pakistanis are getting killed. Who's benefiting? Yeah, obviously the Jews and Americans, because Islam is spreading, developing in all over the world, and they do not want to spread Islam. Therefore, they first want to blame Islam and blame the Muslim people by the name of Taliban
So they do not want Khalil, this. do you think the Taliban could have done the suicide attack in this university? No, no, no. You don't think so? No, I Why? don't think so. Because they cannot do such things. And those they mention about Taliban, But they have not done they similar- are the creativity by Americans. Americans, their own create the Taliban by the name of the real Taliban, and now they blame the Taliban and Muslims. تو میری رائے سب سے مختلف ہے کہ یہ جو اصل میں ضیاء الحق کا جہاد افغانستان تھا، یہ ساری اس کی بقایات ہیں. اس کے جو لوگ تھے، اس وقت جو لوگ تیار ہوئے، اور وہی لوگ کل جو ڈالروں کے لیے امریکہ کے خلاف لڑتے تھے، آج وہی موساد را اور دیگر سے پیسے لے کر پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں. وہ تو بوڑھے ہو گئے ہیں. نہیں، انہی کا آگے وہ جو اس بقایات وقت ہیں، لڑ رہے تھے وہ تو بوڑھے ہو گئے ہیں. انہی کی بقایات ہیں. یہ تو کوئی اور، یہ تو بچے آ کے یہاں پہ وہ کر رہے ہیں. نہیں، یہ کون بچے ہے؟ انہی کے ہیں نا، آگے وہی لوگ جو ٹیچنگ دینے والے وہی لوگ ہیں. یہ 80 کی بات ہے، کوئی اتنی دور کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہی لوگ ہیں جو تیار کر رہے ہیں، وہ پاکستان تباہ برباد کر رہے ہیں. اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلی بات یہ کہ ہماری حکومت ڈرون حملے رکوانا چاہتی ہے، وہ رکوا نہیں سک رہی، جس کی وجہ سے وہاں پہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کے جذبات ابھر رہے ہیں. اور اس کا ریئیکشن جب ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بہت ساری ایجنسیز، CIA، را، موساد، وہ ساری ہمارے اس ٹائم ہماری ایٹمی پاور کے، کیونکہ پاکستان ایک واحد اسلامی ایٹمی پاور ہے، اس کے خلاف ہیں. دنیا کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر جب ظلم ہوتا ہے ہم لوگ خاموش ہوتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ شاید اس خطے میں ظلم ہو رہا ہے، ہمارے اوپر نہیں آئے گا، ہم لوگ آواز نہیں بلند کرتے. اس کا یہ رزلٹ ہوتا ہے کہ کل افغانستان، پھر عراق، پھر پاکستان، آج کچھ مسلمان ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی ہم طرح نے- دیکھ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیونکہ افغانستان میں جو ظلم ہوا اس پہ Overall- آواز نہیں اٹھائی. ہم یہ کہہ رہے ہیں اوورآل مسلمانوں کے اوپر جب بھی ظلم ہو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم تو آواز اٹھائیں. پاکستان نے تو سب سے زیادہ اگر ایک چیز ہے جو میں اپنے ساتھ یہاں سے لے کر جا رہا ہوں تو وہ سوال ہے یہاں کے اسٹوڈنٹس کا، لڑکوں کا، لڑکیوں کا، کہ اتنا بڑا سانحہ یہاں پہ ہوا، ایک اتنی بڑی یونیورسٹی جہاں پہ ہمارے اتنے مہمان اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہیں، باہر سے بھی ہیں اور ظاہر میجورٹی پاکستانی اسٹوڈنٹس کی. جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو بڑے شہر یہاں پہ اسلام آباد اور راولپنڈی، اور یہاں پہ اسٹوڈنٹس شہید ہوئے اور اتنا بڑا سانحہ، لیکن پھر بھی یہاں پر کوئی گورنمنٹ افیشل نہیں آیا اظہار ہمدردی کے لیے. سیکیورٹی کے حوالے سے چیک کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے کئی لوگ آئے ہوں گے، وزیر داخلہ صاحب بھی آئے تھے، لیکن اظہار ہمدردی کے لیے یہاں پہ کوئی نہیں آیا. جبکہ یہاں پہ جب دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو یہ بہادر اسٹوڈنٹس جو یہاں کے ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے، انہوں نے چوتھے دن ریلی نکالی. دوسرے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں پاکستان میں، وہاں پہ کسی سیاستدان کی، کسی حکومتی اہلکار کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہاں پہ جا کے اس قسم کی ریلی نکالے، لیکن یہاں کے اسٹوڈنٹس نے نکالی. لیکن یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ راولپنڈی اور اسلام آباد 4 بڑے سیاستدانوں کے نام ہیں، اور بھی چھوٹے بہت سارے ہوں گے. چودھری نثار صاحب ہیں، شیخ رشید صاحب ہیں، نیر حسین بخاری صاحب ہیں، حنیف عباسی صاحب ہیں. یہ بڑے رہنما ہیں یہاں ان 2 شہروں کے، راولپنڈی، اسلام آباد، لیکن کوئی یہاں پہ اظہار ہمدردی کے لیے ہمارے ان نوجوان طلباء کے ساتھ یہ اظہار ہمدردی کرنے نہیں آیا. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور ہم اس پر اٹینشن پے نہیں کر رہے، لیکن یہ ایک پروگرام ہے اور اس کی نشانی ہے کہ ہم دیکھ ضرور رہے ہیں. اور جو آپ نے یہاں پہ آراء سنے ہیں اسٹوڈنٹس کے، یہ وہ آراء ہیں جو آپ کو سننے چاہیے، نہ ان لوگوں کے جو 50 لوگ جن کو ہم جو روٹیٹ ہوتے رہتے ہیں ہمارے ڈفرینٹ ٹاک شوز پہ. ٹھیک ہے، وہ ایک پولیٹیکل ارینا میں اوپینینز ہیں، ان کا وزن ہے، لیکن جو اوپینینز آپ نے آج سنے ہیں یہ اصل اوپینین ہے، یہ اصل پاکستان ہے. We'll see you next week. Until then, it's Allah Hafiz. میرے نوجوانوں، تمہیں آگے آنا، سب کو بتانا، دیا پھر جلانا، دیپک سے دیپک جلاتے ہی جانا. یہ دیکھو کہاں سے چلے آئے آدمیت کے دشمن، نقاب اوڑھ کر سب سے چھپتے چھپاتے. مساجد، ادارے، دفاتر، دکانیں، حسین وادیاں، علم کی درسگاہیں ہیں ان کے نشان. یہ پھر آ گئے ہیں ہر ایک بار گاہے ادب کو جلانے، نہتوں پہ تیروں کی بوچھاڑ کرنے، گھروں کو غریبوں کے مسمار کرنے، خود اپنے بدن کے پرخچے اڑانے. میرے نوجوانوں، اگر رک گئے تو رک جائے گی یہ زمین، یہ نظارے، فلک کے ستارے، بہت دور ہو جائیں گے سب سہارے. تمہیں آگے آنا ہے، ہمت دکھا کر دیا پھر جلانا. رسولوں کی میراث ہے علم و حکمت جو تم کو ملی، گلستان کی ایک ایک کلی آس کھلنے کی دل میں سجا کر تمہاری طرف بس تمہیں دیکھتی
चलो सबको लेकर, चलो साथ अपने, करो अज़्म हिम्मत से, पूरे करो सब तरक्की के सपने। तुम्हें आगे आना, दिया फिर जलाना। मेरे नौजवान, मेरे नौजवान,